بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماحول میں ایک خوشگوار سی خنکی رچی بسی رہتی تھی۔ موسم کی اس خوشگواریت کے سبب دن ڈلنے کے بعد بھی مصر کی سڑکوں پر رونق ختم نہ ہوتی تھی۔ ویسے بھی مصر کے لوگ زندہ دل اور زندگی کو پر لطف طریقے سے گزارنے کے قائل تھے۔ سلطان اپنے محل کے دیوری میں کھڑے ہو کر سامنے نظر آتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہے تھے، جہاں سے لوگ بازار سے آتے جاتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نے ابھی عصر کی نماز ادا کی تھی۔ یوں تو سلطان آدھی رات کو بیس بدل کر شہر کا حال معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اس روز موسم کی خوبصورتی اور لوگوں کی چہل پہل کو دیکھ کر سلطان نے سوچا کیوں نہ بازار کو جا کر دیکھا جائے۔ شام کی خوبصورتی اپنے عروج پر تھی جب سلطان نے بیس بدل کر بازار میں قدم رکھ دیا۔ لوگ جوک در جوک آ جا رہے تھے، خریداری کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ اپنی روزمرہ اشیاء کے ساتھ ساتھ کپڑے جوتے کی خریداری میں بھی مصروف تھے۔ بازار میں عورتیں بھی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ رش بازار میں عورتوں کا ہی تھا، کیونکہ خریداری عورتوں کا ہی تو اصل ہنر ہوتی ہے۔ سلطان اپنے سیاہ جبے میں خود کو ڈانپے خاموشی سے آگے بڑھتے اور ایک ایک فرد کے چہرے کو پڑھتے آگے چلے جا رہے تھے۔ مصر کا یہ بازار اپنی لین دین اور خرید و فروخت کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اس بازار میں دنیا کے وہ گواہر نایاب بکتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی اور ثانی نہیں۔ اس بازار کی خاصیت زمانے بھر میں مشہور تھی۔ سلطان اسی مشہور چیز کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے کہ آخر اس بازار میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا بھر سے لوگ مصر کا رخ کرتے ہیں۔ اپنے خیالوں میں گم سلطان بازار میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے اور خریدنے والے اپنی خریداری میں۔ ایسے میں سلطان کو ایک دکان کے سامنے غیر معمولی رش نظر آیا۔ غیر معمولی اس لیے کیونکہ اس دکان کے سامنے مردوں کی ایک کثیر تعداد ایک قطار میں کھڑی تھی، لیکن دھکم پہل اور لڑائی جھگڑا نہ ہونے کے برابر تھا۔ تمام کے تمام بالکل خاموشی سے لائن میں لگے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا سب کے سب کوئی بڑا ہی رازدارانہ کام سر انجام دینے والے ہیں۔ سلطان نے انہیں بے حد دلچسپی سے دیکھا۔ عام طور پر تو جہاں چار افراد اکٹھے ہو جائیں وہاں دھکم پیل اور لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کون سی ایسی جگہ تھی جس کے باہر ہر رنگ نسل اور عمر کا مرد کھڑا خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ ان مردوں کے چہروں کی بےتابی اپنے عروج پر تھی۔ سلطان نے غور کیا تو یہ لوگ جس دکان کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اس دکان کا مالک ہاتھ میں موجود کپڑے کو لہرا لہرا کر دعویٰ کر رہا تھا، 10 دینار میں جنت کا نظارہ کیجیے، صرف 10 دینار میں جنت آپ کے قدموں میں۔ سلطان بے اختیار رک گئے۔ آخر یہ کون سی جنت تھی جو 10 دینار میں مل رہی تھی؟ یہ کیا چیز بیچ رہا تھا؟ سلطان نے سوچا اس دکاندار سے بات کرنی چاہیے، اس سے ملنا چاہیے کہ آخر اس کے پاس فروخت کرنے کے لیے کون سا ایسا مال ہے جو اپنے خریدنے والے کو جنت جیسا لطف دے دیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دکان کا مالک بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے کی بجائے ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے اپنی مال کی فروخت کا اعلان کر رہا تھا۔ جو ہی کوئی مرد دکان کے قریب آتا، دکان کا مالک بڑبڑانے لگتا، 10 دینار میں جنت کا نظارہ کیجیے۔ سلطان نے غور کیا کہ پاس سے گزرنے والی عورتوں کے لیے اس دکان کے مالک کے پاس کوئی نعرہ نہیں تھا، یعنی وہ انہیں روک کر اپنے پاس خریداری کے لیے بلانے نہیں چاہتا تھا۔ کئی عورتیں تو عجیب تیزی کے ساتھ اس دکان کے سامنے سے گزر جاتی، جیسے پتہ نہیں اس دکان کے اندر ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے۔ سلطان کو بڑی دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ آخرکار سلطان نے طے کیا کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے دکان کے اندر جانا ضروری ہے۔ چنانچہ سلطان تو اس وقت بیس بدل کر دوسری شکل میں موجود تھے، لائن میں لگ گئے۔ انہیں کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مردوں کی قطار میں کھڑے ان کی باری بڑی ہی دیر کے بعد آئی۔ ان سے آگے موجود سارے مرد بڑی بےتابی سے اپنی باری کا اعلان کر رہے تھے۔ انتظار تو سلطان بھی کر رہے تھے، لیکن جنت کے نظارے کا نہیں، دکان کے اندر موجود راز کا، جو اتنی آسانی سے 10 دینار میں جنت فراہم کر رہا ہے، وہ جنت جس کے حصول کے لیے پوری زندگی کی عبادت بھی کم پڑ جاتی ہے۔ سلطان نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈال کر 10 دینار نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ دکاندار باری باری آتا اور قطار میں کھڑے ہوئے مردوں سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کرتا اور ان کے ہاتھ میں دبا ہوا 10 دینار کا نوٹ جھپٹ لیتا۔ سلطان کے آگے کھڑے ہوئے تمام مرد اپنی اپنی باری پر دکان کے اندر چلے گئے۔ سلطان نے خاموشی سے جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ دکان کے اندر جانے والا ہر مرد کچھ گھڑیاں اندر گزار کر واپس آ جاتا ہے،
لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی خریدا ہوا مال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی اور پسینہ ہوتا ہے۔ اب سلطان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان نے دکاندار سے سوال کیا کہ آخر تم نے دکان کے اندر کیا چھپا رکھا ہے جس کی حسرت ان سارے مردوں کو بے قرار کیے دے رہی ہے؟ دکاندار نے جب سلطان کا یہ سوال سنا تو زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کہنے لگا، لگتا ہے آپ نے آج سے پہلے جنت کا نظارہ نہیں کیا۔ اب مجھے 10 دینار دیجیے اور اندر جا کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیے۔ دکاندار کی اس بات سے سلطان کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکے۔ انہوں نے خاموشی سے 10 دینار کا نوٹ دکاندار کے حوالے کیا۔ اسی دوران سلطان کی باری آ گئی اور سلطان نے اس دکان کے اندر اپنا قدم رکھ دیا۔ تنگ سی گلی سے گزر کر یہ دکان اندر ایک بڑے ہی کشادہ حصے میں تبدیل ہو جاتی تھی جسے زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا، لیکن سلطان اس کی سجاوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر متاثر نہ ہوئے، بلکہ جس چیز نے ان کی عقل معاف کر دی وہ تھا سامنے نظر آنے والا منظر۔ سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دکاندار کے 10 دینار میں بیچی جانے والی جنت یہ ہے۔ دکاندار نے باہر سے آواز لگا کر سلطان کو کہا، جناب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، چند گھڑیوں کے بعد آپ کو باہر بلا لیا جائے گا، تب تک آپ اپنی جنت سے لطف لے سکتے ہیں۔ سلطان یہ سنتے ہی شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ ان کا سر جھک گیا کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر دیکھنے کی تاب تو سلطان کے اندر نہیں تھی، اور مزید شرم کی بات یہ کہ سلطان اس منظر کو دیکھنے کے لیے 10 دینار کی رقم بھی ادا کر کے اندر آئے تھے۔ یہ بات سلطان کو کھائے جا رہی تھی۔ آخر وہ منظر کیا تھا؟ سلطان نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں 2 خوبرو اور جوان لڑکیاں دعوت نظارہ دیتی ہوئی موجود تھی۔ ان کے اشارے واضح تھی، ان کا لباس بے حد ناکافی تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ دکان جسم فروشی کا وہ اڈا تھی جس میں یہ لڑکیاں اپنا کردار جنت دکھانے کے لیے ادا کر رہی تھی۔ ان لڑکیوں کی قیمت دکاندار نے 10 دینار مکمل کی تھی۔ ان 10 دینار کے بدلے اندر آنے والے افراد کو اپنی تمام خواہشات پوری کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ لڑکیوں نے جب سلطان کو زمین میں نظریں گاڑے ہوئے دیکھا تو بے حد حیران ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی۔ ایک نے دوسری سے کہا، یہ آج کیسا خریدار آیا ہے جو اپنے 10 دینار باہر لٹانے کے بعد اس کو کھڑا کرنے کی خواہش مند نہیں۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ لگانا چاہا تو سلطان نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سلطان کی اس حرکت پر لڑکیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ کیسا خریدار ہے جو جان بوجھ کر جسم فروشی کے اڈے پر آیا ہے لیکن ان کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہا۔ شاید یہ خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کہاں آ پہنچا ہے۔ لڑکیاں اب سلطان سے بیزار ہونے لگی، اس لیے سلطان الٹے قدموں دکان سے باہر نکل آئے۔ جو ہی سلطان دکان سے باہر قدم نکالا، دکاندار نے زور زور سے کہکا لگا کر سلطان سے کہا کہ کہیے جناب، جنت کا نظارہ پسند آیا؟ کہیں 10 دینار رقم آپ کو اس لیے زیادہ باری تو نہیں پڑ گئی؟ اگلی بار آئیے گا تو زیادہ رقم لے کر آئیے گا، اس سے آپ کے اندر گزارے جانے والی گھڑیوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ دکاندار کی یہ بات سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس جسم فروشی کے اڈے اور اس دکاندار کا خاتمہ کر دیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت بھیس بدل کر اس دکان پر موجود تھے۔ اگر وہ کوئی بھی عمل کرتے تو لوگ پہچان جاتے کہ ان کا سلطان بھیس بدل کر ان کی جاسوسی کرتا ہے، اور ان کا یقین اپنے سلطان پر سے اٹھ جاتا۔ یہی سوچ کر سلطان نے ان لڑکیوں اور ان کے مالک دکاندار سے کسی بھی قسم کی باز پرس نہیں کی۔ ویسے بھی جسم فروشی کے اس اڈے کے اندر جو کچھ سلطان نے دیکھا تھا، اس کے بعد سلطان کی روح دہل کر رہ گئی تھی، اور وہ حیران تھے کہ ایک بڑے بازار کے بیچ میں ایک شخص آواز لگا لگا کر خریدار اپنی دکان کے اندر بلا رہا ہے جہاں بیچنے کے لیے اس نے نوجوان لڑکیاں رکھ چھوڑی ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بے چین اور بے قرار سلطان اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ بازار کی رونق کبھی بھی اپنے عروج پر تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مصری رات دیر تک بازار میں پھرنے کی عادی ہیں اور انہیں اپنے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں، مگر بادشاہ نے جو منظر دیکھا تھا اس کے بعد انہیں اپنے محل جانے کی بے حد جلدی تھی۔ وہ جلد از جلد 2 رکعت نماز توبہ کی ادا کر کے اپنے رب کے حضور معافی مانگنا چاہتے تھے کہ آج وہ جانتے بوجھتے اس جہنم کے گڑھے کے اندر قدم رکھ رہے تھے۔ محل پہنچتے ہی سلطان نے غسل کیا اور نماز ادا کی، ساتھ ہی سلطان نے 2 رکعت نماز توبہ بھی ادا کی اور دیر تک استغفار کرتے رہے۔ ایسا کرتے ہوئے سلطان کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ ایسا ممکن تھا کہ وہ وہاں موجود لڑکیاں اپنی مرضی سے دکاندار کے ساتھ اس عمل میں شریک تھیں۔ یہ ان کا اپنا کاروبار تھا یا وہ کسی مجبوری کے تحت اس دکاندار کے اس فعل میں اس کے ساتھ شریک تھیں۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سلطان ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگے۔
اگر تو ایسا تھا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے دکاندار کے ساتھ یہ کام کر رہی تھیں اور رقم کا حصول ہی ان کی منشا تھا، چاہے وہ اس کے عوض اپنا جسم ہی فروخت کیوں نہ کر ڈالے، تو ان لڑکیوں سے زیادہ بد کردار پورے مصر میں اور کوئی نہیں تھا، اور سلطان کے نزدیک ان کی سزا صرف موت تھی۔ لیکن اگر تو وہ لڑکیاں مظلوم تھیں اور ان کی کوئی کمزوری دکاندار کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے وہ جسم فروشی کا یہ کام کرنے پر مجبور تھیں، تو ان لڑکیوں کی مدد کرنا ضروری تھا۔ محل واپس جانے کے بعد سلطان دیر تک اسی دکان اور اس کے خریداروں کے بارے میں سوچتے رہے۔ سلطان کا خون کھول رہا تھا اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ یہ انہی کے ملک میں قائم ہونے والا یہ جسم فروشی کا اڈا اور اس کے دکاندار کو پکڑ کر تعمر کے لیے زندان خانے میں ڈال دیں۔ ابھی سلطان یہی سوچ رہے تھے کہ ان کا کیا علاج کریں کہ اچانک وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ حضور ایک میاں بیوی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، دونوں سخت لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور انہوں نے پورے محل کو پریشان کر رکھا ہے۔ ابھی یہ وزیر بادشاہ کو یہی بتا رہا تھا کہ آنے والے میاں اور بیوی کی تیز تیز آوازیں سلطان کے کانوں میں بھی پڑنے لگی۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ آنے والے میاں بیوی کو اندر بھیجا جائے تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ دونوں میاں بیوی اس قدر جھگڑا کیوں کر رہے ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد یہ دونوں میاں بیوی وزیر کے کہنے پر سلطان کے پاس اندر آ گئے اور باادب طریقے سے کھڑے ہو گئے سلطان کے سامنے۔ تو دونوں بالکل خاموش تھے، جبکہ سلطان نے ان سے کہا، اے مرد اور عورت، بتاؤ تم دونوں اس قدر جھگڑا کیوں کر رہے ہو اور میرے پاس آنے کی تمہاری کیا وجہ ہے؟ سلطان کا یہ سننا تھا کہ آنے والے مرد اور عورت دوبارہ سے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے۔ اس عورت کی آواز میں کچھ زیادہ ہی غم و غصہ تھا۔ مرد زیادہ تر چپ ہی رہ رہا تھا، لیکن وہ عورت کی کسی بات کے جواب میں یکدم بڑک اٹھتا اور اسے جواب دے دیتا۔ ان کی اس بحث سے سلطان تنگ آنے لگے اور سلطان نے کہا، خاموش ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے مجھے بتاؤ کہ آخر تم لوگوں کا مدعا کیا ہے۔ سلطان کی ڈانٹ سن کر دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت نے بولنا شروع کیا، اے سلطان، یہ شخص میرا شوہر ہے اور میں اس سے بے حد پریشان ہوں۔ میری اور اس کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی اب جوان ہونے والے ہیں، لیکن اس شخص کی غلط حرکات کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ اسے گھر اور بیوی کا دیا ہوا سکون پسند نہیں، بلکہ یہ اس عمر میں بھی اپنے نفس کا غلام ہے اور شہر میں جسم فروشی کے جو چھپے ہوئے اڈے ہیں یہ مستقل وہاں جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں، حالانکہ میں نے کئی بار اس کا پیچھا کر کے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ یہ اپنی محنت کی کمائی کہاں لٹا کر آتا ہے۔ گھر میں اور میرے بچے اکثر بھوکے ہوتے ہیں اور یہ شخص پورے دن کی محنت کے بعد جو رقم کماتا ہے وہ جسم فروش عورتوں کو دے کر آ جاتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو یکدم چونک گئے۔ ابھی تو وہ بازار میں ایک ایسی دکان دیکھ کر آ رہے تھے جس کو دیکھ کر بظاہر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جسم فروشی کا اڈا ہے۔ سلطان نے اس شخص کی طرف دیکھا، وہ بڑا ہی شرمندہ سا کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے پوچھا، بتاؤ کیا ہے تمہاری بیوی؟ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تم اپنی محنت کی کمائی کو جسم فروشی کے اڈوں پر جا کر ضائع کرتے ہو اور تم اس گناہ کے کام میں ملوث ہو؟ وہ مرد بے حد شرمندہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے یکدم ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، یہ سلطان، یہ میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے، لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی میں ان عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد اس مرد نے کہا، اے سلطان، وہاں جانا یا نہ جانا کسی مرد کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ وہاں کی کشش ہی ایسی ہے کہ مجھ جیسے لوگ بھی جو بڑی محنت سے چند روپے دن بھر کے کما پاتے ہیں، پورے 10 دینار جا کے وہاں چند گھڑیوں کے عوض لٹا آتے ہیں۔ اور جب سلطان نے 10 دینار کی بات سنی تو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص ہو نہ ہو اسی جسم فروشی کے اڈے کے متعلق بات کر رہا ہے جہاں سے آج سلطان ہو کر آئے تھے۔ اور سلطان نے 10 دینار دے کر اندر کا منظر دیکھا تھا۔ سلطان نے بےتابی سے اس مرد سے پوچھا، یہ جسم فروشی کا اڈا جس میں 10 دینار کے عوض تم لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو وہ کہاں ہے، اور مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس آدمی کے چہرے پر تھوڑا سا تذبذب نظر آنے لگا، ایسے جیسے وہ کوئی راز کی بات سلطان کو بتانے سے کترا رہا ہو۔ لیکن جب سلطان نے اپنی جلالی آواز میں اسے دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے سچ سلطان کو سب کچھ نہ بتایا تو وہ اسے جیل میں ڈال دے گا، ویسے بھی وہ زنا کا مجرم ہے اور ایسے مجرم کو تو سنسار کیا جاتا ہے۔ اب جب ایسی دھمکی سنی تو یہ مرد فرفر بولنے لگا اور سلطان سے کہنے لگا، اے سلطان، مصر کے سب سے بڑے بازار میں ایک بے حد خفیہ دکان ہے جس کا مالک ہسپانیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ مصری نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا شک اس کی طرف نہیں جاتا۔ وہ اپنی دکان کے باہر کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے کہ 10 دینار کے عوض جنت کا نظارہ کیا جائے۔ معصوم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر دین کی کوئی تبلیغ کر رہا ہے، لیکن صرف خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ اندر مردوں کے لیے 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ان کا دل دباتی ہیں۔
سلطان جان گئے کہ دکان کا مالک بے حد ہوشیار آدمی ہے جسے مردوں کو گھیر کر اپنی دکان میں لانا خوب آتا ہے۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں ایک بار دکاندار سے ملنا پڑے گا۔ سلطان نے سخت سرزنش کر کے اس مرد اور عورت کو اپنے محل سے رخصت کر دیا۔ ساتھ ہی سلطان نے مرد کو یہ خاص تاکید کی کہ اب وہ دوبارہ اس دکان کا رخ نہ کرے۔ یہ مرد تو توبہ توبہ کرتا چلا گیا۔ اس کی بیوی بھی ساتھ ساتھ اسے کوسنے دیتی جا رہی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ سلطان نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ جو ہی مرد اور عورت رخصت ہوئے، سلطان تیزی سے اٹھے اور اپنا بیس بدلنے لگے۔ وزیر نے جب انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے سلطان، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سلطان نے اس سے کہا کہ جب تک میں اس دکاندار سے خود ملاقات نہ کر لوں اور میں اس کے کاروبار کا راز نہ جان لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے سلطان سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ ایسے کاموں میں تو ویسے بھی وزیر سلطان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی لیے سلطان نے اسے اپنے ساتھ لیا۔ دونوں نے بیس بدلا اور مصر کے اس بارونق بازار میں جا پہنچے۔ بازار کی رونق ویسے ہی عروج پر تھی۔ دن ہو یا رات، اس بازار کی رونق مانند نہیں پڑتی تھی۔ پہلے تو سلطان یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر خرید و فروخت کا رش ہوتا ہے، اسی لیے یہ بازار دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن آج یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ اس بازار کی دنیا بھر میں مشہوری کا راز ہی یہی دکاندار ہے جس کے پاس دنیا بھر کی خوبصورت اور حسین لڑکیاں جسم فروشی کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ آج تک یہ جسم فروشی کا اڈا پکڑا نہیں گیا۔ اس بات کا تو سلطان کو اور بھی زیادہ غصہ تھا کہ انہی کے ملک میں انہی کی نظروں کے سامنے ایسا گھنونا کام چل رہا ہے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ جب یہ دونوں اس دکان کے سامنے پہنچے تو قطار میں چند آدمی حسب معمول کھڑے ہوئے تھے، جن کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا اور ہاتھوں میں 10 دینار۔ دکاندار آواز لگا رہا تھا، آئیے اور 10 دینار کے بدلے جنت کا نظارہ کر لیجئے۔ سلطان اور وزیر بھی خاموشی سے لائن میں لگ گئے۔ جب دکاندار نے دیکھا کہ سلطان جو کل بھی تشریف لائے تھے اور آج پھر اسی بیس میں ان کے سامنے موجود ہیں، تو ہنسنے لگا اور سلطان کے پاس آ کر سرگوشیانہ آواز میں بولا، حضور، لگتا ہے آپ کو کل کچھ زیادہ ہی لطف آ گیا تھا، اس لیے آپ سے ایک دن بھی انتظار نہ ہوا اور آج آپ پھر تشریف لے آئے ہیں۔ سلطان نے دل ہی دل میں کہا، ایسے گناہ سے اللہ بچائے، لیکن زبان سے تو سلطان صرف اس کی خوشامد ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے سلطان نے اس سے کہا، تمہاری اس دکان کی خوبصورتی اور اس کی اندیکھی جنت نے مجھے بڑا ہی متاثر کیا ہے۔ کل تو میں یکدم گھبرا گیا تھا، لیکن آج میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے پاس مزید خوبصورت اور ہوبرو لڑکیاں بھی ہیں جو تم نے کہیں چھپا کے رکھی ہیں، یا تمہارے پاس بس 2-3 دوشیزائیں ہیں جو تم نے اس دکان میں بڑھ رکھی ہیں؟ دکاندار نے جب یہ سنا تو گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، ذرا آہستہ بول، یہاں کا سلطان بڑا سخت ہے۔ اگر اس کے کسی کارندے نے یہ بات سن لی اور یہ جان لیا کہ یہاں پر جسم فروشی کا اڈا چل رہا ہے تو تیرا اور میرا دونوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے تو میرے ساتھ ذرا دوسری طرف کو آ جا۔ یہ شخص سلطان کو لے کر ذرا پوشیدہ گوشے کی طرف چل گیا اور سلطان سے راز و نیاز کرنے لگا، اور سلطان کو اپنا کوئی بڑا ہی مہنگا گاہک تصور کر رہا تھا جس سے اسے بڑا مالی فائدہ ہونے والا تھا۔ سلطان نے بھی خود کو ایک ایسا لالچی اور حوث پرست انسان ثابت کیا جو اس سے خوبرو اور حسین دوشیزاؤں کا مطالبہ کر رہا تھا اور اس کے عوض اسے اونچی رقم کی ادائیگی کا وعدہ بھی کر رہا تھا۔ اس آدمی نے سلطان سے کہا کہ حسین لڑکیاں تو وہ مہیا کر سکتا ہے، یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کا ملک ہسپانیہ حسین دوشیزاؤں سے بڑا پڑا ہے اور مصر کا حسن بھی تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی دور ہسپانیہ سے یہاں آ کر کاروبار کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کے کاروبار کا اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ یہ سننا تھا کہ اس دکاندار کا چہرہ بجھ گیا۔ کہنے لگا، گھر کی بے وقوف عورتوں کو اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ میں نے انہیں بتا رکھا ہے کہ میں مصر میں ایک بڑی اور شاندار دکان کا مالک ہوں۔ چونکہ مصر کا یہ بازار دنیا بھر میں مشہور ہے اور میں ہر ماہ جب گھر جاتا ہوں تو رقم سے بڑی ہوئی جیبیں لے کر جاتا ہوں، جس سے میرے گھر والے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں کوئی بڑا ہی عالیشان کام کر رہا ہوں، جبکہ در حقیقت میں جسم فروشی کا یہ اڈا چلاتا ہوں اور میں اسی کو عالیشان کام تصور کرتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بے حد مالی فائدہ ہوتا ہے۔ سلطان نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا، تو بڑا ہی کام کا آدمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گھر کسی روز دعوت پر آ تاکہ میری اور تیری دوستی مزید ترقی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کوئی تحفہ پیش کروں گا، اس تحفے کے بدلے تم مجھے وہ تمام چیزیں
اور خوبصورت لڑکیاں مہیا کرنا جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آخر کو دوستی کا بھی تو حق ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں خود تیرے پاس چل کر اپنا مدعا لے کر آیا ہوں اس لیے میں پہل ضرور کروں گا۔ دکاندار شخص سلطان کی اس بات سے بڑا ہی متاثر ہوا اور کہنے لگا، یہ شخص تو واقعی بڑا کھلے دل کا انسان ہے اور کوئی امیر آدمی لگتا ہے جو مجھے تحفے تحائف بھی دے رہا ہے اور اس کے عوض مجھ سے حسین لڑکیوں کا تقاضا کر رہا ہے، ورنہ دکاندار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اسے ایک امیر آدمی تحفے تحائف دے۔ چنانچہ اس نے حامی بھر لی اور سلطان نے اسے جگہ اور وقت کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر آ جانا، میں تمہارے لیے تمہارا تحفہ تیار رکھوں گا اور دعوت طعام بھی تمہیں میرے ساتھ وقت گزار کر یقیناً اچھا لگے گا۔ یہ لالچی انسان خوشی خوشی مان گیا۔ جب سلطان اس کے پاس سے رخصت ہو رہا تھا تو وزیر بھی خاموشی سے قطار میں سے نکل گیا اور سلطان کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں نے آسانی سے اس دکان کو گھیر لیا تھا، لیکن سلطان ابھی بھی مطمئن نہیں لگ رہے تھے۔ وزیر نے سلطان سے پوچھا، اے سلطان، آپ کے ذہن میں آخر کیا چل رہا ہے؟ آپ نے اس شخص کو اپنے گھر میں کیوں دعوت دی ہے اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا آپ اسے بلا کر گرفتار کر لیں گے؟ سلطان نے مسکرا کر وزیر سے کہا، ایسے لوگوں کو سیدھا گرفتار کیا جائے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا پورا منظم گروہ جڑا ہوتا ہے۔ جب میں اسے اپنے گھر دعوت میں بلاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ یہ اپنے خاص افراد کو بھی لے کر آئے گا جس سے ہمیں ان کی پہچان ہو جائے گی، اور جب ہم اسے گرفتار کریں گے تو اس کے ساتھ ان تمام افراد کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ اس سے ان کا یہ منظم گروہ ٹوٹ جائے گا، اور سب سے بڑی بات، ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ دکاندار جسم فروشی میں جو عورتیں مہیا کرتا ہے، کیا وہ رضامندی سے یہ کام کرتی ہیں یا پھر یہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرتا ہے۔ میں باتوں باتوں میں اس سے یہ سب کچھ اگلوا لوں گا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو سلطان کی دانائی پر قائل ہو گیا، لیکن یہ کیا؟ سلطان ابھی مزید بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ جب سلطان کے آگے کی حکمت عملی کے بارے میں وزیر نے جانا تو بے حد حیران ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان اس کے بارے میں ایسی گہری پلاننگ کر رہے ہیں۔ وزیر نے جب سلطان کی بات سنی تو کہنے لگا، اے سلطان، آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بے حد خطرہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی جان جوخم میں مت ڈالیں۔ لیکن سلطان نے وزیر کی بات سنی انسنی کر دی۔ جو کچھ کرنے کی وہ ٹھان چکے تھے اب انہیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایک ایسا سفر جس سفر کے انجام پر سلطان کو اپنے مقصد میں کامیابی مل سکتی تھی، وہ تو انہیں اب کرنا ہی تھا، چاہے انہیں کوئی بھی روکتا۔ وزیر فکرمند نظروں سے سلطان کی جانب دیکھتے رہے، لیکن سلطان فیصلہ کر چکے تھے۔ اگلی روز سلطان نے اپنا بوڑیا بستر باندھا اور خفیہ طریقے سے کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر ملک اسپانیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان کو یہاں پر ایک خاص کام تھا۔ دکاندار سے باتوں ہی باتوں کے دوران سلطان نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ دکاندار بے حد لالچی تھا اور وہ سلطان سے زیادہ رقم اینٹنے کے چکر میں ان کو اپنے گھر اور ملک کے بارے میں کافی باتیں بتا چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ سلطان تو اگلے دن وہاں پہنچنے والے ہیں۔ ملک اسپانیہ میں سلطان نے قدم رکھا تو وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور سوچا کہ اپنا ملک اور اپنی سلطنت کا جو لطف ہے وہ کسی پرائے دیس میں نہیں، لیکن چونکہ وہ یہاں پر ایک خاص کام کو انجام دینے کے لیے آئے تھے، اس لیے اپنی کیفیت پر غور کرنے کی بجائے سلطان نے ذہن میں اس پتے کو دہرایا جو باتوں ہی باتوں میں دکاندار نے اپنے منہ سے اگل دیا تھا۔ سلطان بدلے ہوئے بیس میں تھے، انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، اس لیے گھوڑا بان کی مدد سے سلطان اس مکان کے پاس جا پہنچے۔ یہ کالی شان مکان تھا جس کی رہائشی کافی رتبے والے محسوس ہوتے تھے، کیوں نہ ہوتے۔ اس مکان کا مالک تو مصر میں بیٹھا جسم فروشی کے ذریعے ہزاروں دینار کما رہا تھا۔ سلطان نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو غلام نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلطان نے ان سے کہا کہ وہ اس گھر کے مالک کا پرانا دوست ہے اور اس کی ایک امانت اس کی بیوی اور بیٹی کے حوالے کرنے آیا ہے۔ اس کی درخواست ہے کہ اسے اندر بلا لیا جائے۔ پہرے دار نے چند سوالات کے بعد جب اطمینان کر لیا کہ سلطان سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور واقعی سلطان دکاندار کو جانتا ہے تو اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سلطان خاموشی سے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پہرے دار نے انہیں انتظار گاہ میں بٹھا کر انتظار کرنے کا کہا اور کہا کہ میں مالکن اور ان کی بیٹی میں سے کسی ایک کو بلا کر لاتا ہوں۔ سلطان بے تابی سے انتظار کرنے لگے، وہ چاہتے تھے کہ آج ان کے دل کی مراد بھر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ دکاندار کی جوان سالہ بیٹی انتظار گاہ کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان کو دیکھتی وہ چونک گئی۔ اس آدمی کو تو وہ پہلے نہیں جانتی تھی، آخر یہ کون شخص تھا جو اس کے باپ کو اتنے اچھے طریقے سے جانتا تھا اور کون سی امانت لوٹانے آیا تھا۔ اس لڑکی نے سلطان سے بے حد اخلاق سے بات کی اور کہنے لگی، اے شخص،
کیا تمہارا میرے والد کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے اور تم ان کے لیے کیا چیز لے کر آئے ہو جو تم امانت ہو میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو؟ سلطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکی اچھی خاصی سلجھی ہوئی اور تمیزدار لگتی ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی تمام بات اس لڑکی سے کہہ ڈالی۔ لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سلطان کی بات اور ان کا تقاضا سمجھ گئی تھی، لیکن وہ ان کا تقاضا کیسے پورا کر سکتی تھی؟ اس بات نے ان کے ذہن و دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص اس سے کیا مانگ رہا تھا اور اس سے کیا کہہ رہا تھا، اس بات کا یقین کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ خوبصورت چہرے اور صاف نیت والا انسان اس سے جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا اس لڑکی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اس لڑکی نے سلطان سے معذرت کر لی اور کہنے لگی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس پر یقین نہیں، لیکن سلطان ہار ماننے والے نہیں تھے۔ سلطان اس لڑکی کو قائل کرتے رہے اور آخر کار سلطان نے اسے اپنی مرضی کے مطابق منا لیا۔ جو کچھ سلطان نے اس لڑکی کو کرنے کے لیے کہا، حالانکہ وہ اس پر راضی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مان گئی۔ سلطان نے جب اپنا کام مکمل کر لیا تو ملک ہسپانیہ سے خاموشی سے روانہ ہو کے جلدی ان کے قدموں نے واپس ان کے ملک مصر کی سرزمین کو چھو لیا۔ اپنے ملک واپس آتے سلطان نے دکاندار کی دعوت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وزیر نے جب بادشاہ کو اس خاص اہتمام سے تیاریاں کرتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور بادشاہ سے پوچھنے لگا، اے سلطان، آپ اس دن کے لیے کچھ خاص جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی خاص طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ اس دکاندار کو گھیرنے والے ہیں؟ کیونکہ مجھے آپ کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ وزیر، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ ایسے اشخاص جو اس طرح کے گھنونے دندوں میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں گرانے کے لیے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنا ضروری ہوتی ہے، اور یہ دعوت انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ میں اس مکروہ دکاندار کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لوں گا، جو اپنے ملک میں تو نیک و شریف مشہور ہے، لیکن ایک دوسرے ملک میں ایک گھنونا کاروبار شروع کر کے بیٹھا ہے، اور اسے یہ تک نہیں اندازہ کہ وہ اسلام کی بنائے ہوئے اصولوں کی روزانہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس دعوت کے اہتمام کے لیے سلطان نے ایک دوسرے مکان کا انتخاب کیا تھا اپنے محل کی بجائے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ سلطان اس شخص سے بیس بدل کر ملے تھے اور وہ اپنے محل میں اس شخص کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ فوراً پہچان جاتا کہ اس کے پاس آنے والا یہ شخص دراصل سلطان تھا۔ دوسرے مکان کے اندر سلطان نے خوب سجاوٹ کی اور مکان کو ایک رومانوی روپ دے دیا۔ جلد ہی وہ دن آن پہنچا جس دن دکاندار نے سلطان کے گھر دعوت پر آنا تھا۔ وہ خوب زرق برق سے تیار ہو کر آ پہنچا۔ سلطان نے خوب اندازہ لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 4 ایسے افراد لے کر آیا جو بالکل اسی کی طرح کاروباری اور مکروہ شکل کے تھے۔ ان کے ظاہری حلیے بھی ایسے معلوم ہوتے تھے کہ انہوں نے تازہ بہت ساری دولت کما کر خود پر ملمہ چڑھا رکھا ہے۔ نکلے ہوئے پیٹ اور چہروں پر برستی ہوئی خباثت سب ظاہر کر رہے تھے کہ یہ بھی اسی گھنونے کاروبار سے ملوث ہیں۔ دکاندار نے جب مکان کی سجاوٹ دیکھی اور اپنی دعوت کے اعزاز میں اعلیٰ کھانے پکتے ہوئے دیکھے تو حیران رہ گیا۔ یہ شخص تو اس کی توقع سے کہیں زیادہ دولت مند تھا۔ اب کی بار تو اسے یقین ہو گیا کہ اگر اس شخص کی دوستی اسے میسر آ جاتی ہے تو اس کے دن پھر جائیں گے۔ بدلے میں تو اسے صرف حسین لڑکیاں چاہیے جو اسے مہیا کرتا رہے گا۔ بھلا اس میں اسے کیا دقت تھی؟ اس کا تو کاروبار یہی تھا۔ اب جب دکاندار نے یہ سب دیکھا تو فوراً سے سلطان کی خوشامد کرنے لگ گیا۔ وہ بڑی دل جمی سے سلطان سے ملا، اپنے دوست کا تعارف بھی سلطان سے کرانے لگا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ شخص نے کہا کہ یہ تمام افراد بھی آپ کی خواہش پوری کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ بھی ہمارے دوست ہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام افراد بھی ہنس پڑے۔ سلطان نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا اور دل میں سوچنے لگے کہ آج تو یہ بکرا خود چل کر حلال ہونے کے لیے آ گیا اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی لے آیا جن کا شاید میں پتہ نہ لگا پاتا۔ ایک ساتھ کئی شکار ہو جائیں گے۔ سلطان نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس شخص کو اور اس کے ساتھیوں کو نشست گاہوں میں بٹھایا اور اعلیٰ کھانا پیش کیا۔ جب یہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو سلطان نے اس دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب کھانا اور سجاوٹ محض دکھاوا تھا، اصل چیز تو وہ ہے جسے تمہیں دکھانے کے لیے میں نے یہاں پر تمہیں بلایا ہے۔ وہ میرا خاص تحفہ ہے جسے پا کر تمہارا دل خوشی سے معمور ہو جائے گا۔ اس شخص کے چہرے پر خوشی اور اشتیاق پھیل گیا اور اس نے لالچ بھری نظروں سے سلطان سے پوچھا، اے میرے دوست، تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ جلدی سے مجھے پیش کرو۔ تمہاری دی ہوئی اس خوبصورت دعوت کا بدلہ میں تمہیں ضرور چکاؤں گا۔ تم کیا دینا چاہتے ہو مجھے؟ لاؤ دو مجھے، تاکہ میرے دوست بھی دیکھے کہ میں نے کیسے کام کے آدمی سے دوستی کی ہے۔ سلطان نے اس سے کہا کہ جو چیز تحفے میں تمہیں پیش کرنے والا ہوں وہ مصر کا نہیں، بلکہ میں اسے بڑے ہی دور دراز شہر سے جا کر تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اپنی جان جوخم میں ڈال کر
میں نے اسے تم تک پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور چونکہ میں تمہیں اپنی دوستی کا یقین دلا چکا ہوں تو میرا یہ تحفہ تمہیں بے حد پسند آئے گا۔ سلطان کی یہ بات سن کر وہ شخص گویا اچھل ہی پڑا۔ سلطان نے بات اس معنی خیزی انداز میں کی تھی کہ وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ سلطان اس کے لیے کوئی بڑی ہی بہترین چیز لے آیا ہے۔ سلطان نے اسے کہا، اندر والے کمروں میں میں نے آپ کے لیے 5 بہترین اور حسین دوشیزاؤں کا بندوبست کر رکھا ہے، جن کا حسن دیکھنے والے کی آنکھ چندیا جاتی ہیں اور جن کی ادائیں مردہ انسان کے اندر بھی نئی روح پھونک دیتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے میرے مطلب کی چیز مہیا کرو، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا ذوق کیسا ہے۔ تم لوگوں کو جنت کی سیر کرواتے ہو اور اس کے عوض 10 دینار وصول کرتے ہو، لیکن آج دوستی کے عوض میں تمہیں جنت کی سیر کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اندر والے کمرے کی طرف چلا جائے۔ یہ شخص خوب شیہی بگاڑتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کر اس اندر والے کمرے میں جانے لگا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں نے کس قدر امیر انسان کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، اب بس تم لوگ دیکھتے جاؤ یہ ہم پر کیسی کیسی نوازشات کرے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور یہ تمام افراد کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ چہرے پر ہوس اور لالچ سجائے یہ مرد جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر کمرے میں موجود ان 5 حسین دوشیزاؤں پر پڑی جو حسن اور جوانی میں ایک سے بڑھ کر ایک اور یکساں تھی۔ ان کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ دکاندار کے دوست تو دیکھتے ساتھ ہی ان پر لٹو ہو گئے، مگر نہ جانے دکاندار کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ ایسا ہو گیا مانو اس نے کسی مردے کو دیکھ لیا ہو، لٹھے کی طرح سفید اور ہکا بکا کھڑا۔ یہ دکاندار صرف ایک ہی لڑکی کو تکے جا رہا تھا، وہ لڑکی جو تھی معقول لباس میں، لیکن اس نے خود کو خوب اچھی طرح سجا سنبھال رکھا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے بھی خود کو آج جسم فروشی کے لیے پیش کر دیا ہے۔ دکاندار نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسی لمحے سلطان کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ سلطان کو دیکھتے ہی یہ دکاندار چلا اٹھا اور کہنے لگا، آخر تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم اس لڑکی کو جسم فروشی کے لیے یہاں تک لے کر آؤ؟ کون ہو تم اور تم اسے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ سلطان مسکرائے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، دوسروں کی بیوی اور بیٹیوں کو جسم فروشی کے لیے مردوں کے آگے پیش کرتے ہوئے تو کبھی تم نہیں چلائے، آج ان دوشیزاؤں کے بیچ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر تمہاری روح کیوں کانپ گئی؟ آخر وہ بھی تو ایک عورت ہے، کیا اس کے وجود سے کوئی مرد خوشی نہیں کشید کر سکتا؟ دکاندار لرزنے لگ گیا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا، وہ لڑکی جو اس کی سگی بیٹی تھی اور آج یہاں اس کمرے میں جسم فروشی کے لیے لائی گئی تھی۔ دکاندار کو یوں لگا کہ اس کو اٹھا کر کسی نے تیزاب کی بڑی ہوئی بالٹی میں پھینک دیا۔ اس کا جسم جلنے لگ گیا جب اس نے اپنی بیٹی کو اس جگہ موجود دیکھا جہاں وہ دوسروں کی بیویوں اور بیٹیوں کو پہنچایا کرتا تھا۔ اس دکاندار نے پلٹ کر اپنے دوستوں کے چہروں کی جانب دیکھا، وہاں سے ہوس ٹپک رہی تھی اور وہ سب بھوکی نظروں سے اس کی بیٹی کی جانب تک رہے تھے۔ دکاندار کا دل کیا کہ وہ ان سب مردوں کی آنکھیں نوچ لے جو اس کی بیٹی کو اس طرح گھور رہے تھے۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا اور وزیر نے باقی کے چاروں مردوں کو گھیر کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یقیناً اب ان کے ساتھ تو کوئی اچھا سلوک نہیں ہونے والا تھا، مگر وہ واقف نہیں تھے کہ وہ کن کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ پیچھے کمرے کے اندر سلطان، دکاندار اور اس کی بیٹی رہ گئے جو بڑی غمزدہ نظروں سے اپنے باپ کی جانب تک رہی تھی۔ ان مردوں کے باہر جاتے ہی یہ دکاندار تیزی سے اپنی بیٹی کی طرف گھوما اور اس سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں آخری بار چھوڑ کر آیا تھا اپنے گھر، میں نے کہا تھا کہ کبھی میرے پیچھے مصر مت آنا کیونکہ میرا وہاں پر کاروبار اس لائق نہیں کہ تم لوگوں سے آ کر دیکھ سکو۔ تم نے یہاں آ کر میرے اعتبار محبت کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کن لوگوں کے بیچ میں آ پہنچی ہو اور تم نے خود کو کس گندگی میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ جب اس کی بیٹی نے یہ سنا تو آگے بڑھ کر اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی، اے میرے والد، میری یہی موجودگی آپ کو کتنی بری لگی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی جسم کو فروخت کرنے کے لیے آئی ہوں، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو صرف آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ کسی اور کی بہنیں اور بیٹیاں جب یہ کام کرتی ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کوئی عورت خوشی سے یہ کام نہیں کرتی، یقیناً اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ آپ کی دکان میں کام کرنے والی لڑکیوں کی کیا مجبوری تھی؟ کیا وہ اپنی خوشی سے یہ دھندا کرتی تھی یا آپ انہیں مجبور کرتے تھے جسم فروشی کرنے کے لیے؟ دکاندار یہ سنتے ہی نظریں چرانے لگا۔ اسی لمحے وزیر نے کمرے کے اندر آ کر سلطان کو مخاطب کیا اور کہا، اس سلطنت کے سلطان، ہم نے ان چاروں مردوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب ان چاروں کا انجام وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ جب دکاندار نے یہ سنا کہ وزیر نے اس شخص کو سلطان کہہ کر مخاطب کیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے جان لیا کہ جس شخص کو وہ امیر کبھی انسان جان کر
گھیر رہا تھا۔ وہ تو دراصل اس سلطنت کا سلطان ہے جس کی نیکی اور بزرگی کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بھلا اس شخص کو فحاشی کے اڈوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اسے گھیر لیا گیا ہے، اور اب یہاں سلطان نے اسے ایک مکمل لائحہ عمل کے ذریعے سے بلایا ہے، اور سلطان ہی وہ شخص ہیں جو اس کی بیٹی کو یہاں تک لے کر آیا۔ اس شخص نے سلطان سے پوچھا کہ اندر آنے والا شخص آپ کو سلطان کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میری بیٹی تک آپ کیسے پہنچے؟ اور اسے یہاں لانے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے سارے سوالات ایک ساتھ سن کر سلطان مسکرا دیے اور کہنے لگے، اول تو مجھے غصہ آنا چاہیے کیونکہ جو تمہارے کرتوت ہیں، اس کے بعد تمہارے ساتھ نرمی برتنا میرے اصولوں کے خلاف ہے، مگر چونکہ تمہارے سامنے میری بیٹی کھڑی ہے اور یہ میری درخواست پر یہاں تک تشریف لے آئی ہے، میں اس کا احسان مند ہوں۔ تمہاری بیٹی کو یہاں آنے کے لیے میں نے کہا تھا، میں ہی یہاں سے گیا تھا اور جا کر میں نے تمہاری بیٹی کو تمہاری اس کبھی گناہ کے بارے میں بتایا۔ تمہارے اس کاروبار کے بارے میں جانتی تمہاری بیٹی رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جان سے پیارا باپ ایسے اعمال کر سکتا ہے۔ وہ تو تم پر بے حد بھروسہ کرتی تھی، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ تم عورتوں کے غلط کاروبار میں ملوث ہو اور میں نے اسے جب مدد کی درخواست کی تو اس نے میری مدد کرنے کی ٹھانی۔ یہ اس کی نیک دلی کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کر کے مصر میرے ساتھ چلی آئی۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور مرد ہوتا جو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا تو یقیناً تمہارے دل پر قیامت گزر جاتی۔ دکاندار کا یہ سننا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سلطان کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا، اے سلطان، ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں پیسوں کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے معصوم لڑکیوں سے جسم فروشی کا کاروبار کروایا۔ تمام کی تمام لڑکیاں جو میرے پاس کام کرتی تھیں وہ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کام کرتی تھیں، لیکن چونکہ وہ حسین اور جوان تھی تو میرے نزدیک ان کے لیے صرف یہی بہترین نوکری تھی کہ میں انہیں فحاشی کا ایک اڈا بنا کر دے دوں تو جہاں وہ مجھے ہزاروں دینار کما کر دے سکے۔ اس کاروبار سے میں اپنے ملک میں ایک بے حد امیر آدمی بن گیا، لیکن آج آپ نے میری بیٹی کو یہاں لا کر یہ ثابت کر دیا کہ صرف دولت ہی سکون کا باعث نہیں بلکہ عزت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ آج اگر میری بیٹی میرے علاوہ کسی اور مرد کے ہتھے چڑھی ہوتی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، شاید یہ بھی کہیں کسی دکان کے اندر چھپ کر جسم فروشی کا کاروبار کرنے لگ جاتی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اور اس نے ایک سلطنت کے اندر رہ کر ایک گناہ گار کاروبار کو چنا اور نہ جانے کب سے وہ اسے چلا رہا تھا، تو اس کی سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ اس شخص نے سلطان سے کہا، میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی کو بخیر و عافیت میرے گھر واپس پہنچا دیں، اس کے بعد آپ میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے مجھے وہ قبول ہے۔ سلطان نے کہا، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی اور تمہیں جیل کاٹنی پڑے گی۔ ساتھ ہی سلطان نے وزیر کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جائے اور قاضی کے حوالے کر دے۔ اب قاضی اس کا فیصلہ کریں گے کہ جسم فروشی کے کاروبار کے حفظ اسے کیا سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے جب اس شخص کو بھیج دیا تو اس کی بیٹی کی جانب متوجہ ہوا جو بڑی دلگیر نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اسے کہا کہ یہ میری مجبوری تھی، یہ شخص کئی عورتوں کی مجبوریوں کو استعمال کر کے اپنا کاروبار چمکا رہا تھا، اس لیے اسے اس کی کرنی کا پھل ملنا ضروری تھا۔ سلطان نے اسے کہا کہ وہ بخیر و عافیت اپنے ملک پہنچا دی جائے گی، اس کے لیے اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سلطان نے احکامات جاری کر دیے کہ دکاندار کی بیٹی کو جتنی جلدی ہو سکے اس کے گھر واپس پہنچا دیا جائے۔ اب سلطان کے پاس صرف ایک ہی کام بچا تھا اور وہ اسے جلد ہی پورا کر دینا چاہتے تھے۔ جیسے سلطان کا اس مکان میں کام مکمل ہوا وہ فوراً مصر سے اسی بازار کی جانب چل دیے۔ یہ مصر کا وہی مشہور بازار تھا جہاں سلطان نے پہلی دفعہ اس فحاشی کے اڈے کو دیکھا تھا۔ سلطان سیدھا چلتے ہوئے اس دکان تک جا پہنچے جہاں یہ دکاندار پہلے 10 دینار کے بدلے جنت دکھانے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ آج یہاں اس دکان پر کوئی نہیں تھا، بیرونی جانب خاموشی تھی، لیکن دکان کے اندر اس کے باسی موجود تھے۔ سلطان نے دروازہ بجایا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر وہی لڑکیاں موجود تھیں جنہوں نے پہلی بار سلطان کا دیکھا تھا تو ہنسنے لگ گئی تھیں کہ سلطان آخر 10 دینار کی عوض خاموشی سے چند گھڑیاں گزار کر باہر کیوں چلے گئے۔ سلطان نے ان لڑکیوں سے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ آخر کیا مجبوری انہیں یہاں تک لے کر آئی۔ جب ان لڑکیوں نے جانا کہ یہ تو سلطنت کا سلطان ہے، کوئی عام انسان نہیں، تو سلطان کو اپنا دکھ سنانے لگی۔ ان میں سے کوئی لڑکی ایسی تھی جس کے گھر کمانے والا کوئی نہ تھا اور وہ مجبوری میں یہاں جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ کوئی بیوی ایسی تھی جس کا شوہر اپاہج تھا اور چارپائی پر پڑا تھا، جس کے علاج اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، کیونکہ اس سماج میں عورت کو کام کرنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہر لڑکی کی علیحدہ مجبوری تھی۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی اور دکاندار ان کی اسی خوبصورتی اور جوانی کا فائدہ اٹھا کر اپنا کاروبار چمکا رہا تھا۔
سلطان نے جب ان کی ان مجبوریوں کو سنا تو ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے مصاحب خاص کو حکم جاری کیا کہ ان تمام لڑکیوں کے گھروں میں ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تمام لڑکیاں سلطان کی شکر گزار ہو گئیں۔ سلطان اس سب سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ انہیں اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے تھے۔ دوستو، روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سلطان کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔